مولا نے ایک جملہ ایک روایت کے مطابق یہ کہا، اچھا تم میں سے جو شہادت کے لیے آمادہ ہے وہ بے شک شہید ہونے کے لیے رکے، لیکن آخر تمہارے ساتھ پردہ دار تو ہیں۔ ذرا غور کیجیے، کیونکہ جہاں اہل بیت کے پردہ دار تھے وہاں کچھ ان مجاہدوں کے پردہ دار بھی تو تھے نا، بلکہ بعض کے متعلق روایت ہے کہ کچھ تو ایسے تھے جن کی تازہ شادی ہوئی تھی اور اپنی نئی نویلی دلہن سمیت امام حسین کے قافلے بھی شامل تھے۔ اب جب امام نے فرمایا کہ تم اگر شہادت کے لیے تیار ہو تو اپنی پردہ داروں کو کسی جائے امن پہ پہنچاؤ اور خود انہیں پہنچا کے واپس آ جانا اور شہادت میں شامل ہو جانا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک جوان اٹھا خیمے کے اندر گیا، اس کی نئی نویلی دلہن تھی، کہنے لگا اٹھ پردہ پہن، میں تجھے کسی جائے امن پہ پہنچاؤں۔ وہ کہتی ہے کیوں؟ کہا مولا نے کہہ دیا ہے اپنی پردہ داروں کو جائے امن پہ پہنچاؤ۔ وہ اٹھی اور اس نے خیمے کی چوک پہ روتے ہوئے اپنا ماتھا مارا اور کہنے لگی تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہا کیسے میں نے انصاف نہیں کیا؟ میں تو تجھے جائے امن پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ جواب میں کہتی ہے اگر تو مجھے جائے امن پہ پہنچانا چاہتا ہے تو کیا زہرا جائیوں کو کسی جائے امن پہ پہنچا دیا گیا ہے؟ کیا مولا نے اپنی خواتین کو بھی کسی جائے امن پہ پہنچا دیا ہے؟ تو جواب یہی تھا کہ جب اہل بیت کی خواتین کو امن کی جگہ پہ نہیں پہنچایا گیا تو پھر مجھے تو کیسے پہنچانا چاہتا ہے؟ بس مجھے اجازت دے دے، جہاں رسول کی بیٹیاں ہوگی وہی میں ہوگی، جو ان کے ساتھ ہوگا میں اسی کو برداشت کروں گی۔ عزادارو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آواز آئی نا لوٹو تبرک، ذرا انصاف سے مجھے بتاؤ فقط علی و بطول کی بیٹیاں لوٹی گئی یا وہ خواتین جو امتی خواتین تھیں اور اہل بیت سے ان کا تعلق نہ تھا، کئی کنیزیں تھیں، کئی مجاہدین کی پردہ دار تھی، آیا ان کو بھی لوٹا گیا یا نہ لوٹا گیا؟ وہاں یہ تو کوئی امتیاز نہ کیا گیا کہ کون زہرا جائیاں ہے اور کون ان کی کنیزیں ہیں اور کون ان کی امتی خواتین ہیں۔ جب لوٹا گیا تو سب کو لوٹا گیا، چادریں لوٹی تو سب کی لوٹ گئی۔ اب جب قیدی ہوئی تو وہ کنیزیں بھی قیدی ہوئیں اور وہ امتی خواتین بھی قیدی ہوئیں، لوٹی ہوئی بیویاں، قیدی خواتین ان بے محمل اونٹوں پہ لدی ہوئی آل گزاری گئی کوفہ کے بازار سے، گزاری گئی کوفہ کے بازار سے۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کوفہ کا بازار خالی تھا؟ آؤ مل کے روئے اور پلسانے زہرا جائیوں کو، خالی تو نہ تھا بلکہ کوفہ کا بازار رش میں تھا اور ہر کوئی بازار میں نکلا ہوا تھا۔ کس لیے نکلا ہوا تھا؟ خاندان رسول کا تماشا دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ آئے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بازار بھرا ہوا ہے، اندر اونٹ ہے جن کے اوپر زہرا جائیاں اپنی تمام مخلصین خواتین سمیت بندھی ہوئی لدی ہوئی ہے۔ میں کیوں نہ پھر دہرا دوں، اس میں ایک جوان ہے جو مرد ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام سجاد کا حال یہ تھا کہ درندوں نے چونکہ سجاد بیمار تھے، اونٹ کی پشت پر سنبھل نہ سکتے تھے، تو ان ظالموں نے اونٹ پر لاد کر دونوں پاؤں کو اس طرح پھیلا کے ایک پاؤں میں رسی ڈالی، اونٹ کے نیچے سے گزاری اور دوسرے پاؤں میں کس کے باندھ دی تاکہ یہ بیمار اونٹ سے گرنے نہ پائے۔ مسلم جساس روایت کرتا ہے کہ جب میں اندر دارالعمارہ کو چونا گچ کرنے میں مصروف تھا
تھا اور باہر شور و غوغا مچا تو میں نے کسی کارکن سے یہ پوچھا یہ شور کائے کا ہے، یہ کیسے شادیانے بج رہے ہیں، یہ کیسی وہ آوازیں آ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے امیر کا ایک باغی تھا، اس نے تو لفظ خارجی استعمال کیا تھا، ہمارے امیر کے اوپر خروج کرنے والا ایک خارجی باغی تھا جو قتل ہوا ہے، اور آج ان کے قیدیوں کو قیدی کر کے لایا جا رہا ہے اور ان کے سروں کو لایا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تھا وہ مومن، جب میں نے سنا پوچھا کہ یہ کون تھا تمہارے امیر کا باغی، تمہارے بادشاہ کا باغی کون تھا؟ تو جواب میں کہتا ہے اس کا نام حسین ہے۔ یوں ہی حسین ابن علی کا نام اس محب علی کے سامنے آیا۔ اب چونکہ سامنے ایک بغض اہل بیت والا کھڑا تھا، یہ بیچارہ نہ رو سکتا تھا نہ چپ کر سکتا تھا، بس خاموش رہا، اپنے اوپر کنٹرول کیا اس وقت تک جب تک وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو یہ کہتا ہے میں نے اپنے چھونے والے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ واہ حسین کہنا مجبوری ہو گئی۔ بالآخر جب میں نے دیکھا کہ میری آنکھیں کہیں زخمی نہ ہو جائیں گی تو میں نے اپنا کام چھوڑ دیا، ہاتھوں کو دھویا، بازار کی طرف نکلا۔ اب میں نے کیا دیکھا؟ بازار میں رش ہے، 40 اونٹ ہے جن میں کچھ بیویاں ایسی قیدی ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اور ایک بیمار ہے جس کو اونٹ پر اس طرح باندھ دیا گیا ہے۔ عزادارو اب بتا کیسی ہوگی امام سجاد کی کیفیت اور کیسی ہوگی ان بیویوں کی کیفیت؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں خود بی بی زینب کبریٰ کے قلب پہ کیا گزرتی ہوگی جب امام سجاد کا یہ حال دیکھتی ہوگی؟ لیکن یہ منظر سخت تھا، یہ وہ منظر سخت تھا جب ابن زیاد کے سامنے تشت تھا، تشت میں کٹا ہوا مظلوم کا سر تھا اور وہ خبیث اپنے سر پہ سونے کا تاج پہنے ہوئے تھا، زرق برق لباس پہنے ہوئے تھا، اور روایات اس امر کی بھی تائید کرتی ہیں کہ اس کا ایک سدھایا ہوا بندر تھا جس بندر کو اس نے زیوروں سے سجایا ہوا تھا اور ریشم کے لباس سے سجایا ہوا تھا۔ اب ذرا غور کر، اس کے دائیں طرف بڑے زرق و برق انداز میں بندر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے مظلوم کربلا کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا ہے، اور دربار کے کونے میں کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ رسن بستہ ہے اور جن کے اوپر پردہ نہیں ہے، اور سارا دارالعمارہ بدماشوں اور قاتلوں سے پر ہے، اور وہ اپنے کہے مار رہا ہے۔ اور طریقہ اس خبیث کا کیا ہے؟ کبھی بندر سے اٹکیلیاں کرتا ہے اور کبھی مظلوم کے سر کی حرکت، کبھی بندر سے اٹکیلیاں کرتا ہے، وہ چیخیں مارتا ہے اور ادھر وہ مظلوم کے سر کی ہتک کرتا ہے۔ آپ 1400 سال بعد سن کے روتے ہیں، بتاؤ ان بہنوں کا کیا حال ہوگا، ان بیٹیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان بیویوں کا کیا حال ہوگا جو اس حال میں قیدی لائی گئی ہیں اور اس کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ درندہ اپنی ظالمانہ حرکتوں میں مصروف ہے، اور اس کی حرکت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے دندان مبارک پر جب چھریاں مارتا ہے اور زید بن ارقم برداشت نہیں کر سکتا اور چیخ کے کہتا ہے ہٹا لے یہ چھری ان دانتوں سے، اس لیے کہ میں نے پاک پیغمبر کو دیکھا ہے کہ اپنی ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بوسے دیتے دیتے تھکتے رہتے۔ میں اتنا کہہ کے مجلس کو ختم کیا کرتا ہوں، اے زید تیرا دل زیادہ دکھی ہے یا رسول کی بیٹی کا دل زیادہ دکھی؟
تیرا دل زیادہ جل رہا ہے یا زہرا جائیوں کا دل زیادہ جل رہا ہے؟ لیکن عزاداروں نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ گفتگو ترکی بترکی ہونے لگتی ہے، اور ابن زیاد کہتا ہے اچھا ابھی تک بھی تم میں یہ جرأت ہے کہ تم ہمارے سوالوں کے یوں جواب دیتے ہو؟ اٹھو جلاد، اس بیمار کا سر قلم کر دو۔ عزاداروں جلاد اٹھا، آگے سید سجاد ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے، اور جلاد اٹھا ہے ابن زیاد کا آرڈر لے کر کہ وہ مولا کا سر کو قتل کر دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون ہے جو تیرے چوتھے امام کی شمع حیات کی حفاظت کرے؟ علی اکبر چلے گئے، عباس چلے گئے، اولو محمد چلے گئے، سارے ہی شمع حسینیت کے پروانے تھے، انہوں نے تو اپنی قربانیاں ان پہ دے دی تھیں۔ اب بتا سید سجاد کی زندگی کی حفاظت کون کرے؟ کوئی مرد نہیں، کوئی مجاہد نہیں، کوئی جوان نہیں جو تیرے چوتھے امام کی زندگی کی حفاظت کرے۔ اب بتا کس نے حفاظت کی اور کیسے حفاظت کی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دکھوں میں ماری ہوئی رسول کی بیٹی علی حیدر کرار کی دکھ پر کتنے ظلموں کو برداشت کر کے آئی ہوئی ہے اور کتنے صدموں سے نڈھال ہوئی پڑی ہے، لیکن پتہ نہیں کتنی محبت ہے سید سجاد کے ساتھ۔ روایت کا منظر یہی بنتا ہے، ابھی جلاد نہ پہنچا تھا کہ بی بی نے گردن پہ گردن، ابھی جلاد نہ پہنچا تھا، کوئی اتنا دور بھی نہ ہوگا، لیکن نہ پہنچا تھا سید سجاد تک۔ اللہ جانے وہ بی بی کیسے اٹھی، کیسے گئی، کیوں کر پروانے کی طرح پہنچی، اور مولا کی گردن پہ گردن رکھ کے یہ کہہ رہی تھی پہلے مجھے قتل کرو پھر سجاد کو قتل کرو۔ عزادارو اب بتا یہ کون خاتون ہے، اس کا تیرے اور میرے اوپر کتنا احسان ہے۔ میں یہی کہا کرتا ہوں عزاداری کے دو ہی تو بانی ہیں، ایک سید سجاد ہے اور ایک بی بی زینب کبریٰ ہے۔ اللہ کا امام ان کو لے ہی اسی لیے گیا تھا کہ شہادتوں کے بعد جب شہادتوں کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی تو یہ ہستیاں اس شہادت کی حفاظت کریں گی، حسینیت کی حفاظت کریں گی۔ اب وہ بی بی ہے، بتا کتنے دل زخمی ہیں، بدن کتنا کمزور ہے، زخم کتنے ہیں، درد کتنے ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنی محبت ہے سجاد کے ساتھ، یا کتنی محبت ہے تیرے دین کی حفاظت کے ساتھ، کہ بی بی آ گئی اور گردن پہ گردن رکھ کے کہتی ہے پہلے مجھے قتل کرو پھر سجاد کو قتل کرو۔ منظر کچھ ایسا بنا کہ قاتل مجبور ہو گئے، ظالم مجبور ہو گئے ابن زیاد کو یہ کہنے پر کہ ہم اس سے پہلے بہت بدنام ہو چکے ہیں، عورتوں کو قتل کر کے ہمیں بدنام نہ کر۔ لیکن روایت کا بیان اس طرح ہے، خود ابن زیاد کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا اگر تلوار چلانے کا حکم دوں گا یہ بیوی سر کٹائے گی، ہٹائے گی، یہ بیوی سر کٹائے گی، ہٹائے گی نہیں۔ عزادارو یہ عزاداری کے بانی ہیں، یہ عزاداری کے مؤسس ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر اور اپنی ان قربانیوں کو پیش کر کے ہمارے لیے اس عزاداری کی حفاظت فرمائی ہے۔ خداوند تعالی ہمیں اس عزاداری کو حق کے احقاق کے لیے اور باطل کے ابطال کے لیے استعمال کرنے اور اس کو مزید ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب